السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ کے لیے بہت ہی اہم خبریں ہیں اور غور سے سننے والی ہیں، کیونکہ یہ دو تین خبریں میں جو آپ سے شیئر کر رہا ہوں آنے والے دنوں میں اس کا آپ عکس دیکھیں گے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑا سا صبر کیا جائے، تھوڑا سا اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا جائے اور ادھر ادھر کی باتیں نہ سنی جائیں، کیونکہ اس وقت کافی پاکستان داخلی طور پہ، معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ، سیکورٹی کے اعتبار سے بہت زیادہ خطرات میں گھر چکا ہے۔ معاشی اعتبار سے آپ کو معلوم ہے کہ کیا صورتحال ہے اس وقت، اور پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے۔ پاکستان میں زرعی مبادلہ کے ذخائر بالکل نہیں ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں، جو ہیں وہ مانگے تانگے کے ہیں، اور معیشت نہیں سنبھل رہی۔ جو مراسلہ سرکار ہے اس کے اختیار میں، اور اس کی نہ ہی اس کی کیپیسٹی ہے، لگتا ہے نہ اس کی پریورٹی ہے۔ اس کی پریورٹی جو ہے وہ اس پہ چل رہی ہے، وہ اپنے مقدمات ڈے بائی ڈے ہر روز کچھ نہ کچھ مقدمات اپنے ختم کروا رہے ہیں، NRO 2 پہ عمل کروا رہے ہیں جلدی، جو کہ نیب آرڈیننس میں انہوں نے ترامیم کی تھی اس کے اکارڈنگلی۔ اس لیے ان کی پریورٹی تو نہ پاکستان ہے، نہ پاکستان کے عوام ہے، نہ پاکستان کی معیشت ہے۔ وہ اپنے ڈگر پہ چل رہے ہیں، بلکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ مزید ان کو پنجاب بھی مل جائے، ان کو سندھ بھی مل جائے، ان کو بلوچستان بھی مل جائے، ان کو خیبر پختونخوا بھی مل جائے، کشمیر بھی مل جائے، گلگت بلتستان بھی مل جائے، سب کچھ مل جائے، لیکن انہوں نے اپنی ڈگر تبدیل نہیں کرنی۔ یہ تو ایک اپنی جگہ پہ ایک پولیٹیکل بیٹل ہے، اور ان سب کو لانے والے باجوہ صاحب ہیں، اور وہ لا کے بٹھا کے چلے گئے ہیں۔ اب انہوں نے جو کانٹے بچھا کے گئے ہیں، جو بارودی سرنگیں بچھا کے گئے ہیں، ان کو چننے میں کافی وقت لگے گا۔ وہ کیونکہ پہلے 3 سال ان کے نکال دیں، وہ بڑے کلیئر تھے، ایکسٹینشن کے بعد ان کے مزاج تبدیل ہونے لگے، اور پھر آخری 1.5 سال میں تو وہ کھلا کے سامنے آ گئے، اور پھر آخری 8 مہینوں میں جو کچھ انہوں نے گل کھلائے وہ سازشوں کے تانے بانے ہی ہیں۔ جو اینٹ بھی اکھاڑتے ہیں نیچے سے ایک نئی سازش، ایک نیا سکرپٹ آتا ہے، اور ایک نئی بارودی سرنگ ملتی ہے۔ تو یہ تو باجوہ صاحب کے ہیں اعمال، اور ان کے اعمال ان کو حساب دینا پڑے گا۔ جی میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ باجوہ صاحب کو اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا، جلد بدیر دور نہیں ہے، اور اس بات کا ادراک ان کو بہت اچھی طرح ہو چکا ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں نئی فوجی قیادت، جنرل عاصم منیر، چیف آف آرمی اسٹاف اور چیئرمین جوائنٹ اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا، ان پہ اب وہ ہم کہتے ہیں کہ بس جی پلک جھپکنے میں ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز وہ اعلیٰ دین کا چراغ جیسے ہے، پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ اعلیٰ دین کا چراغ رگڑیں، ایک جن آئے اور اسے ہم حکم دیں اور وہ ساری چیزیں اس طرح سے ٹھیک ہو جائے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ چیزیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہونی ہیں، اور اس وقت ایک باقاعدہ طور پہ کمپین، ایک نئی کمپین، کیونکہ ہم پاکستان جو ہے اس وقت داخلی طور پہ، سیاسی طور پہ بھی، معاشی اعتبار سے بھی بہت زیادہ گھمبیر صورتحال میں ہے، اور اس سے بڑھ کر جو اگلی جو خطرناک صورتحال ہے وہ ہے ہماری سیکورٹی کی صورتحال، سیکورٹی سچویشن۔ ہمارا ایسٹرن بارڈر، ویسٹرن بارڈر، ایسٹرن بارڈر کو بھی اگنور کیا گیا، آخری 1.5 سال میں ٹوٹل طور پہ اگنور کیا گیا، اور ویسٹرن بارڈر کو بھی، اور وہاں پہ خود جان بوجھ کے ایسے لوپ ہولز چھوڑے گئے جس کو میں بارودی سرنگیں کہتا ہوں، اور جس کو میں کانٹے، ہر ایک اینٹ اکھاڑیں تو ایک نئی سازش نکلتی ہے، نیا سکرپٹ نکلتا ہے، نئی بارودی سرنگ نکلتی ہے۔ تو ان چیزوں کو صاف کرنے میں پھر انٹرنل پلیئرز، ایکسٹرنل پلیئرز، ہر کوئی پاکستان کا دوست بہت کم دوست ہیں، پاکستان کے دوست نہ ہونے کے برابر ہیں، اور پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور جو ہمیں بعض اوقات جو ہمیں دوست نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی دوست نہیں ہیں، وہ بھی منافق ہیں۔ اس لیے سب کے نظروں میں پاکستان بڑا کھٹکتا ہے۔ وہ اس لیے کھٹکتا ہے کہ پاکستان ایک واحد ملک ہے جس کے پاس اسلامی جمہوریہ ریاست ہے، جس کے پاس جوہری طاقت ہے، جو جوہری طاقت رکھتا ہے، اور جس کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے، اتنی ایبیلٹی ہے کہ وہ بیرونی خطرات سے نمٹ سکتا ہے۔ اور جو دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی 20 سال میں، پاکستان نے اور پاکستان کے اداروں نے، سول اور ملٹری دونوں اداروں نے جس طریقے سے اس کو ریزسٹ کیا ہے، اور جس طریقے سے پاکستان اس ساری دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سے کامیاب ہو کے نکلا ہے، وہ صرف اور صرف ایک پروفیشنل فوج ہی کر سکتی تھی۔ اور ہمارے ینگ نوجوان افسروں نے، ہمارے سپاہیوں نے بے دریغ خون دیا ہے، نہ صرف ہماری مسلح افواج نے، ہماری ایئر فورس، ہماری نیوی بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، ہمارے انٹیلیجنس اداروں نے قربانیاں دی ہیں، ہمارے سول انٹیلیجنس اداروں نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، پولیس نے دی ہیں، اساتذہ نے دی ہیں، عام شہریوں نے دی ہیں۔ تو ایک رول ماڈل تھا، اس رول ماڈل کو آخر میں آ کے برباد کیا گیا۔
تو یہ کیونکہ پاکستان پرامن پاکستان، خوشحال پاکستان، پیسفل پاکستان، اسٹیبل پاکستان کسی کو بھی پسند نہیں ہے، اس لیے یہ ہو گیا، یہ سب کچھ ہو گیا۔ ایک کوئی نہ کوئی، ایک میں پہلے بھی کہتا ہوں 10-15 سال کے بعد ایک آتا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایک آدمی وہ سسٹم سے بچ بچا کے نکل آتا ہے اور وہ گند گھولتا ہے، اس کو ٹاسک یہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے کنسٹرکٹیو کام کم کرنا ہے، ڈسٹرکٹیو زیادہ کرنا ہے، تعمیری نہیں تخریبی۔ تو یہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوا۔ اب نئی فوجی قیادت آئی ہے، اب اس فوجی قیادت سے جناب عاصم منیر صاحب ہیں، ساحر شمشاد مرزا صاحب ہیں، اس فوجی قیادت سے ہم کہتے ہیں کہ بس پلک جھپکنے میں ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں، راتوں رات چیز ٹھیک ہو جائیں، 24 گھنٹے گزر گئے، 12 گھنٹے گزر گئے، یہ ٹھیک کیوں نہیں ہوا، یہ دیکھیں پھر وہی چیز ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 29 نومبر کے بعد 2 تاریخ کو انہوں نے چارج سنبھالا ہے، پہلا دن تھا، تو پہلا تو جو اپائنٹمنٹس باجوہ صاحب جانے سے پہلے 2-1 دنوں میں، حالانکہ ایک روایت ہوتی ہے، کوئی تھوڑی سی شرم و حیا ہوتی ہے، وہ بھی پوسٹنگ ٹرانسفر کرنا چاہ رہے تھے، وہ نہیں ہوئی، اس کو انڈو کیا اور نئے آرمی چیف نے پوسٹنگ ٹرانسفر اپنی کی۔ اس کے بعد آگے وہ بریفنگ لے رہے ہیں، کورس کا وزٹ کر رہے ہیں، کچھ احکامات وہ دے چکے ہیں، کچھ احکامات کور کمانڈرز کانفرنس ہوگی، اس میں ایک سیشنز ہو رہے ہیں، انڈور سیشنز ہو رہے ہیں، اور اس میں کچھ شارٹ ٹرم کچھ لانگ ٹرم پلاننگ کی جا رہی ہے، اور پریورٹی پہ جو ہماری پریورٹی ہے، مسلح افواج کی جو پریورٹی، وہ پالیٹکس اب نہیں ہے، وہ پالیٹکس کی طرف وہ نہیں جائیں گے، کیونکہ اس گند میں جو بھی جائے گا وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کو کوئی عزت یا کوئی وہاں سے کوئی عزت کی چیز ملے، کیونکہ پالیٹکس میں اس وقت اتنی پولرائزیشن ہو چکی ہے، اتنا گند ہو چکا ہے کہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل، ناممکن ہے کہ نئی فوجی قیادت اس گند میں ہاتھ ڈالے۔ یہ پولیٹیکل پلیئرز کا کام ہے، وہ جانے، ان کا جانے کام۔ اس لیے جو ایک شارٹ ٹرم احکامات جا چکے ہیں اب مسلح افواج کو، وہ یہ ہے کہ پہلی پریورٹی ہماری سیکورٹی ہے، یہ جو دہشت گردی دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے، اس دہشت گردی کو سر اٹھانے سے پہلے کچلنا ہے، اور یہ جو خفیہ مذاکرات شروع ہوئے تھے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں تھی، یہ خفیہ مذاکرات نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، جو دہشت گرد ہیں ان کو طاقت سے ہی کچلا جائے گا، اور یہ جو بنوں کا ہوا ہے واقعہ، یہ پہلی مثال ہے کہ وہاں پہ کمپرومائز نہیں کیا گیا، ان کے مطالبات نہیں مانے گئے، بلکہ مکمل طور پہ ایک جنگ چھڑی اور سب کو کچلا گیا اور سب کو فارغ کیا گیا، اور یہ نہیں تھا کہ ان کے مطالبات ان کو انگیج کر کے، اور وہ افغانستان جانا چاہ رہے تھے، نمبر 1۔ نمبر 2، آئندہ بھی یہی ہوگا، پالیٹکس ان کی پریورٹی نہیں ہے۔ جنرل عاصم منیر، چیف آف آرمی اسٹاف کی پاکستان کی جو داخلی سیاست ہے، اس میں انوالومنٹ ان کی نہیں ہے۔ اے پولیٹیکل کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ اے پولیٹیکل بول تو گئے پچھلے والے، اس پہ عمل نہیں کر رہے تھے، وہ مکمل طور پہ ابھی بھی تازہ ترین بھی جو انہوں نے پرویز الہی صاحب کو فون کیا باجوہ صاحب نے، اس کا بھی نوٹس لیا گیا ہے، اور اس میں بھی باجوہ صاحب کو کنوے کر دیا گیا ہے کہ سر آپ ریٹائر ہو چکے ہیں، اب آپ اس طرح کی حرکتیں چھوڑ دیں، اور بڑا ایک نپا تلا ان کو میسیج دیا گیا، آپ خود بھی باز آ جائیں اور اپنے سسر کو بھی باز رکھیں، اپنے سمدھی کو بھی باز رکھیں، یہ افواج پاکستان کو ملائن مت کریں، افواج پاکستان کا نام استعمال مت کریں، آپ ریٹائر ہو چکے ہیں، آپ گھر بیٹھیں، کہیں جانا ہے جائیں، لیکن یہ کام نہ کریں کیونکہ اس سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، یہ ان کو کنوے کر دیا گیا ہے۔ نمبر 2، باجوہ صاحب ظاہر ہے 6 سال رہے ہیں، تو انہوں نے کوئی 1-2 اور حرکتیں بھی کی، جب 1-2 اور حرکتیں کیں اس کا بھی نوٹس لیا گیا ہے۔ پھر 1-2 افسر تھے، وہ ان کی ابھی بھی پی آر شپ کر رہے تھے، کچھ اینکرز کے ذریعے رابطے کروا رہے تھے، اور کچھ وضاحتیں، کچھ یہ اپنی لائلٹی، اپنی وفاداری جو ہے وہ ان کے ساتھ منسلک کیے ہوئے تھے، ان کو بھی شٹ اپ کال دی گئی ہے، کیونکہ وہ بھی رڈار پہ آئے ہیں، ان کو بھی شٹ اپ کال دی گئی ہے کہ آپ ادھر افواج پاکستان کے ملازم ہیں، آپ وہ ایک ریٹائرڈ جنرل کے ملازم نہیں ہیں، آپ باجوہ صاحب کے ملازم نہیں ہیں، آپ ادھر ہیں، آپ اس ڈسپلن کا حصہ ہیں، وہ ڈسپلن سے نکل چکے ہیں، ان کو بھی ایک میسیج جا چکا ہے۔ پھر کیونکہ یہ اینکرز خود ہی اینکرز نے بتایا، جب اینکرز کو پتہ چلا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا جی وہ فلاں صاحب ہیں، انہوں نے کہا تو ہم خود اپنی طرف سے تھوڑی چلا رہے ہیں، وہ کہاں کہہ رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں تو مطلب ہے کہ ادارہ کہہ رہا ہے،
تو یہ چیز بھی ہو چکی ہے۔ پھر ایک اور چیز کا بھی پرویز الہی صاحب نے جو کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ یہ سسٹم چلتا رہے، تو اس کا بھی نوٹس لیا گیا ہے، کیونکہ یہ واضح ہدایات ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو دور کر لے اور کسی قسم کی پولیٹیکل انگیجمنٹ نہیں ہونی۔ اور یہ پولیٹیکل انگیجمنٹ کیسے ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے، اس پہ بھی باز پرس ہوئی ہے، اور اگر ہوئی ہے تو یعنی کہ اگر پولیٹیکل انگیجمنٹ ہوئی ہے تو بہرحال وہ ان کا انٹرنل ہے۔ تو اب تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ بڑا کلیئر میسج چلا گیا کہ اپنے آپ کو دور رکھیں، پولیٹیکل پلیئرز جانیں، سیاسی میچ ہے، اپوزیشن حکومت آپس میں ان کے تنازعات ہوں گے، عدالتوں میں جائیں گے، عدالتیں جانیں اور وہ جانیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ 29 نومبر سے پہلے کی جو سچویشن تھی وہ اب نہیں ہے۔ اعظم سواتی صاحب کو ہائی کورٹ سے، بلوچستان ہائی کورٹ سے ریلیف مل چکا، سندھ ہائی کورٹ سے ریلیف مل چکا، ان پہ ابھی تک مصیبت آئی ہوئی ہے، ان پہ ابھی تک جو مصائب اور پہاڑ جو ٹوٹے ہیں وہ ابھی تک اس میں کمی نہیں آئی، اور اس کے لیے بات تمام اگر ہوتا اسٹیبلشمنٹ اس طریقے سے انوالو ہوتی 29 نومبر کے بعد، تو بلوچستان ہائی کورٹ کو مینیج کر سکتی تھی، سندھ ہائی کورٹ کو مینیج کر سکتی تھی، ایسا نہیں ہوا۔ البتہ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج میں ان کی ضمانت نہیں ہوئی، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائے گا معاملہ، وہ ضمانت ہو جائے گی، دیکھتے ہیں فردر کیا ہوتا ہے۔ لیکن جو بنیادی بات ہے، یہ میں بڑے پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں نئی فوجی قیادت کو وقت دینا چاہیے، اور یہ خاص طور پہ یہ پاکستان تحریک انصاف، اور کیونکہ بہت سارے کام جو ہیں اب اس میں تیسرا فریق بھی ہے، اور وہ تیسرا فریق بھی فائدے اٹھا رہا ہے، خاص طور پہ آڈیوز ویڈیوز۔ ایک آڈیوز ہیں جو وزیر اعظم ہاؤس کے اندر کی ہیں، وزیر اعظم آفس کے اندر کی ہیں، اور وہ جو سائفر کے بعد ریکارڈ کی گئیں وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ کچھ دوسری ہیں اور اس میں فیک بھی ہیں، ٹوٹے جوڑے جا رہے ہیں، ثاقب نثار صاحب کے جیسے ٹکڑے جوڑے کر کے بنائی گئی تھی، ایک آڈیو ویڈیو بنائی گئی تھی، وہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں۔ تو اس لیے اس میں تیسرا فریق بھی موجود ہے، اور خاص طور پہ میں پاکستان تحریک انصاف سے کہوں گا کہ وہ کوشش کی جائے گی کہ ان کو مد مقابل لایا جائے موجودہ فوجی قیادت کے ساتھ، اور میڈیا کو بھی لایا جائے، اور یہ جو ہم پہ پہاڑ ٹوٹے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو ان ڈیٹیل بتاؤں گا کہ ہم پہ، اے آر وائی پہ، مجھ پہ، سمیع ابراہیم پہ، عمران ریاض خان پہ، جمیل فاروقی پہ، یہ ہم پہ کیوں پہاڑ ٹوٹے، بول ٹی وی پہ مصیبتوں کے پہاڑ کیوں توڑے گئے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، میں نے بتانا تو میں نے وہ تھا، لیکن میں نے پہلے کہا کہ ایک اچھی خبر آئی ہے، ایک آکسیجن ہے اس میں پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، اور خاص طور پہ اب پولیٹیکل پلیئرز جی، حکمراں اتحاد وہ جانے اور ان کا جانے کام۔ یہ کل بھی خبریں چلوائی گئیں لاہور میں، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو یہ سلسلہ اب شاید نہ ہو۔ تو نئی فوجی قیادت پہ آپ اعتبار کریں، کچھ عرصہ میں اعتبار کرنا چاہیے، کیونکہ جمعہ 8 دن میں کچھ بھی نہیں ہوتا جی، اور اس پہ بھی کم از کم 2-3 مہینے لگتے ہوتے ہیں، اور 2-3 مہینوں میں چیزیں سیٹ ہوں گی۔ باقی میں مزید ڈیٹیل نہیں جانا چاہتا، وہ انٹرنل معاملات ہیں انسٹیٹیوشن کے، وہ انٹرنل ہی رہنے چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔